العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باکرہ لڑکی کے نکاح سے متعلق ولی کی اجازت پر اس کے نکاح کو موقوف ہونے اور نہ ہونے کو بیان کیا گیا تھا. جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی خود اپنی مرضی سے جس مرد سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اسی طرح جیسے لڑکا اپنی مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر جس لڑکی سے نکاح کر لے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے عاقل اور بالغ اور آزاد ہونا، اور یہ باتیں ان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح پیچھے ذکر کیا تھا کہ بوقت نکاح ولی نے جب اجازت طلب کی لڑکی سے تو وہ خاموش رہی یا ہنس دی یا بلا آواز کے رو دی تو کہا گیا تھا کہ یہ گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے، صراحتاً اجازت کی طرح، کیونکہ خاموش رہنا یہ اس کے شرم و حیا پر دلالت کرتا ہے، اور ہنسنا یہ شرم و حیا کے ساتھ اس کی خوشی پر دلالت کرتا ہے، اور بغیر آواز کے رو دینا یہ بات اور زیادہ شرم و حیا اور بے انتہا خوشی پر دلالت کرتا ہے، اور اجازت خوشی کی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے اجازت پر محمول کیا گیا. اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ وَإِنِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقَوْلِ، کہ اگر ولی نے سیبہ لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی تو اس کی جانب سے اجازت کی صراحت ضروری ہے، اس لیے کہ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقَوْلِ، اس کی جانب سے اس کی رضا قول کے ذریعے لازم ہوگی تاکہ صراحت پائی جائے. وجہ فرق یہ ہے کہ بنسبت باکرہ کے کنواری لڑکی کی بنسبت سیبہ لڑکی کے اندر وہ حیا، وہ عار، وہ جھجک باقی نہیں رہتی جو کنواری کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کی جانب سے صراحتاً قول کے ذریعے سے اجازت شرط ہوگی. اس کا ہنس دینا یا خاموش رہنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. اور اب آگے مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَصْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، اور جب لڑکی کی بکارت یعنی اس کا پردہ بکارت
اگر زائل ہو جائے کھیل کود کے ذریعے یا حیض کی وجہ سے یا اس کے فرج میں زخم ہو جانے کی وجہ سے، او تعنیسن یا بے نکاح زیادہ عمر تک رہنے کی وجہ سے، تو یہ سب حقیقتاً باکراہی کے حکم میں ہوں گی۔ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا، اور اگر کسی لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو جائے زنا کی وجہ سے، فَهِيَ كَذَلِكَ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ حکماً کنواری لڑکی ہی کے حکم میں ہوگی۔ اور صاحب وقال رحمہم اللہ فی حکم السیب، اور صاحبین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ یہ سیبہ کے حکم میں ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، باکرہ اور سیبہ کی تعریف یہ ہے کہ باکرہ وہ لڑکی کہلاتی ہے کہ جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اس کا پردہ بکارت ابھی سلامت اور باقی ہے، ایسی لڑکی کو باکرہ اور اردو میں کنواری کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے سیبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہے، تو اب اس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا، اس لیے وہ لڑکی سیبہ کہلائے گی، کیونکہ وہ استعمال کی جا چکی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا یہاں پر کہ جب کسی لڑکی کا پردہ بکارت وہ کنواری ہے لیکن کھیل کود کی وجہ سے، دوڑ بھاگ کی وجہ سے، اسی طرح سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، جیسا کہ آج کل اسکولوں میں کھیل کھلایا جاتا ہے، تو پردہ بکارت چونکہ نازک ہوتا ہے اس لیے رگڑ پڑنے کی وجہ سے زائل ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ اگر پردہ بکارت زائل ہو گیا کھیل کود کی وجہ سے یا اسی طرح حیض کی وجہ سے، مراد ہے کثرت حیض، کیونکہ کثرت حیض آنا یہ ایک مرض ہے، اور کثرت حیض کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، یا اس کے فرج میں زخم ہو گیا جس کی وجہ سے زائل ہو گیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکا اور کافی مدت تک انتظار کرنا پڑا، کہ مثلا عمر بڑھتی رہی 30-40 برس کی ہو گئی، تب اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے، اسی کو تانیث کہتے ہیں۔ تو یہ باکرہ کے حکم میں ہے کا مطلب یہ کہ حقیقتاً وہ باکرہ ہی ہے۔ آگے ایک اور حکم بیان کیا گیا کہ اگر کسی لڑکی جو کنواری تھی اس کے ساتھ زنا پایا گیا، چاہے وہ زنا اس کی رضامندی سے ہو یا جبراً،
اور اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا تو اب یہ حقیقتاً کنواری نہیں رہی، کیونکہ اس کے ساتھ دخول پایا گیا، اس لیے اب وہ سیبہ ہوگی یا کنواری رہے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ حکماً تو باکرہ کہلائے گی، اور صاحبین نے کہا کہ وہ سیبہ کے حکم میں ہوگی، یعنی حقیقتاً سیبہ ہوگی نہ کہ باکرہ۔ عزیز طلبہ کرام، آگے مصنف قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبَكْرِ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ لَا بَلْ رَدَدْتُ، اور جب شوہر نے باکرہ سے کہا کہ تجھے نکاح کی خبر جب پہنچی تھی تو خاموش تھی، تو جواب میں اس نے کہا نہیں، بلکہ میں نے تو انکار کر دی تھی۔ فالقول قولها ولا یمین علیہا، تو اب عورت کا قول معتبر ہوگا اور اس پر اس بارے میں کوئی قسم نہیں لی جائے گی۔ ولا یستحلف فی النکاح، اور اس نکاح سے متعلق قسم نہیں لی جائے گی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال یستحلف، اور صاحبین نے کہا ہے کہ قسم لی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر یہ کہا ہے کہ نکاح ہو گیا، مثلا زید کا زینب سے نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد جب زوجہ اس کے شوہر کے گھر شب زفاف گزارنے کے لیے پہنچی اور دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، تو شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ جب تجھ تک نکاح کی خبر پہنچی، یعنی ولی نے جب تجھ سے نکاح کی اجازت طلب کی تو خاموش تھی۔ ظاہر بات ہے اگر خاموش تھی، اوپر گزر چکا ہے کہ یہ اس کی جانب سے نکاح کی اجازت ہے، تو غیر ضروری بات سے اجتناب تو کرنا ہی چاہیے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہوا کہ جب اجازت طلب کی گئی تو خاموش تھی، تو اس نے جواب میں کہہ دی کہ میں نے تو انکار کر دی تھی، میں نے رد کر دی تھی۔ تو اب یہ نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ نکاح کے انعقاد میں اور نکاح کی صحت میں طرفین کی اجازت شرط ہے، دونوں جانب سے رضامندی ہونی چاہیے، اور پھر عورت کے قول کا اعتبار ہوا۔ اسی لیے تو ولی جس کو بنایا گیا وہ یا اس کا جو ولی تھا وہ اجازت لینے کے لیے جب پہنچا تو اس کے ساتھ گواہ تھے، تو اجازت اسی سے لی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی رضا اقرار اور انکار پر جو ہے تو اس کے نکاح کا انعقاد موقوف ہوگا۔ تو جب اس نے کہہ دی کہ میں نے تو انکار کر دی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ رد کرنے کی صورت میں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب و قبول میں
دونوں جانب سے رضامندی اور اقرار شرط ہے، اور یہاں پر اس نے انکار کر دی، اس لیے نکاح کے انعقاد کی نفی کی گئی۔ لہذا مصنف نے کہا فالقول قولها، عورت ہی کا قول معتبر ہوگا، ولا یمین علیہا، اور اس پر اس بارے میں اس سے قسم نہیں لی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا قسمیہ بیان دے کہ مثلا یہ کہے کہ قسم ہے اللہ کی جب اجازت طلب کی گئی تھی تو میں نے انکار کر دی تھی، اس طرح اس سے قسمیہ بیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں لیا جائے گا۔ ہم نے جو کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے قسمیہ بیان نہیں لیا جائے گا، یہ اصل میں آگے کی عبارت کی وجہ سے کہا گیا کہ دیکھو یہاں کہا گیا ولا یمین علیہا، پھر آگے کہا گیا ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ وقال یستحلف فیہ، گویا کہ مسئلے میں تکرار، عبارت میں تکرار واقع ہو رہا ہے۔ جو یہ کہا گیا کہ نکاح میں قسم نہیں لی جائے گی، یعنی گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ عورت کے اس قول کے بارے میں نکاح سے متعلق قسم نہیں لی جائے گی ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک قسم لی جائے گی، تو عبارت میں تکرار واقع ہوتا ہے۔ تو یا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماقبل ولا یمین علیہ کی وضاحت کرنے کے لیے آگے کی عبارت پیش کی گئی، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاتب کا سہو ہو، ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ وقال یستحلف فیہ، اتنی عبارت یا تو کاتب کا سہو ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں مستقل الگ الگ مسئلے ہیں۔ پیچھے کا مسئلہ ولا یمین علیہ پر مکمل ہو چکا، اور آگے جو کہا گیا یہ ایک نیا مسئلہ ہے ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ وقال یستحلف فیہ، یہاں ایک مستقل الگ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان لڑکا اور لڑکی کا نکاح کیا جاوے تو ایجاب و قبول میں ان دونوں سے نکاح میں ایجاب و قبول میں قسمیہ بیان نہیں لیا جائے گا، لہذا اسی کو کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں قسم نہیں لی جائے گی، اور صاحبین رحمہم اللہ نے کہا کہ نکاح میں قسم لی جائے گی۔ گویا کہ ان احناف کے درمیان صرف اس بارے میں اختلاف ہے کہ بوقت نکاح ایجاب و قبول کرانے کے وقت دونوں سے قسمیہ بیان لیا جائے گا یا نہیں، اور نکاح قسمیہ بیان کے ساتھ ہی منعقد ہوگا یا نہیں۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نکاح میں قسمیہ بیان کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسمیہ بیان کے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک نکاح میں قسمیہ بیان ضروری ہے، اس لیے ان کے نزدیک قسمیہ بیان کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جائے تب نکاح منعقد ہوگا۔ لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، اور یہی مفتہ بہ قول ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.